جہاں پر پروردگار نے رسول کو بھیجا وہاں شیطان کو رسول خدا کو مبعوث کیا، شیطان نے چیخ ماری. اب شیطان نے پوری طاقت لگائی کہ رسول کا مقابلہ ہو، اور اتنا خدا نے انتظام کیا رسول خدا کے لیے 1,24,000 کو بھیج کر انسانیت کو اوج اور کمال تک پہنچانے کے لیے، لیکن ابھی صرف 50 سال گزرے تھے، اور 50 سال میں رسول خدا کے منبر پر یزید جیسا شخص آ کر بیٹھ گیا. یہ تھا شیطان کا کارنامہ جو اس نے کیا. یہ 1-2 دن کا نہیں ہے، یہ اس نے بہت لمبی پلاننگ کی، جو ایسے شخص کو آ کر بٹھایا. یعنی جو وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا، جو وہ کر سکتا تھا. اس لیے یزید نے آ کر کیا بولا، یہ وحی وغیرہ کچھ نہیں تھی، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. پہلی بات آتے ہی اس نے وحی کا انکار کیا، اور منبر رسول پر بیٹھا ہوا تھا. اب ہم لوگ بعض اوقات تاریخ میں سوچتے ہیں نا کہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسی امت تھی کہ منبر رسول پر عجیب عجیب سے لوگوں کو بٹھا دیا. کہیں مروان ہے، کہیں یہ ہے، کہیں وہ ہے، کہیں ابن زیاد ہے. اب بہت سخت بات ہے لیکن برا مت مانیے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے، وہ ایسے تھے. یہ بہت آسان ہے، میں کیسا ہوں یہ سب سے مشکل بات ہے. عزیزان محترم، مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کام ہو رہا ہے، وہاں اتنی پلاننگ پر یہ کام ہوا. جب یہ کام کیا اس نے تو اسے تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں رسول کا نواسہ زندہ ہے، تو میں ہی تو آؤں گا اور کون آئے گا. اور آ کر وہ کام کیا جو بشریت جب تک قیامت نہیں آئے گی اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے امام حسین کام کر کے چلے گئے. پھر دشمن پریشان ہوا، اور پھر یہ دشمن بہت اس وقت پریشان نہیں، اس وقت تو اس کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ تو کرتا رہا، کوششیں کرتا رہا، امام کو کبھی زندان میں ڈال دے، کبھی یہ بلا لے، کبھی وہ کر لے، جو وہ کر سکتا تھا کرتا رہا. اسلام پھیلتا گیا. کچھ سو سال پہلے اس نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ پھر پورے سال میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ پھر اس حسین کا ذکر کرتے ہیں، یہ پھر اس شیطان نے جو اتنا کارنامہ کیا تھا یہ اس کو لان تان شروع کر دیتے ہیں. یہاں پھر شیطان دوبارہ ایکٹیو ہو گیا. انہوں نے بولا اب کیا کریں، اس نے پھر وہی کام کیا. انہوں نے بولا پھر محنت کرو. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بولا لوگوں کو خراب کرو. وہ کر رہا ہے سوشل میڈیا، لیکن اس نے بولا بھائی ان کو کیسے خراب کرو. تو اس نے بڑی میٹنگیں کی، اور بڑی آفیشیل میٹنگز ہیں، یہ موجود ہیں. انہوں نے بولا یہ حسینیت جو ہے یہ ایک پرندہ ہے، اس کے 2 پر ہیں، ایک سرخ رنگ کا ہے، ایک سبز رنگ کا ہے. اس نے پرندے سے تشبیہ دی، کہا کہ اس کا جو سرخ رنگ ہے وہ حسینیت، شہادت، جہاد کا ہے، اور جو سبز رنگ ہے وہ امید، انتظار کہ کوئی آنے والا ہے. اب یہ 2 پر سے یہ تشیع کا جو پرواز ہے وہ اتنی بلند ہے کہ ہم اس کو نیچے اتار نہیں سکتے. بھائی ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں، ان کو جتنا مارو، یہ کہتے ہیں وہ شہدائے کربلا کے راستے میں جتنا مارنا ہے مارتے رہو، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، شہدائے کربلا کا راستہ ہے، ان کو مارتے رہو، یہ کچھ نہیں ہوتا ان کو. اور ان کو جتنا مایوس کرو، ان کو بولو، یہ کہتے ہیں نہیں ایک آنے والا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آج تک ہم اس ایک کو 2 نہیں کر پا رہے، یہ ایک ہی پہ اٹکے ہوئے ہیں. یہ کون ہے ایک؟ اس ایک کے لیے وہ اترا عراق. اس نے عراق میں لوگوں کو پکڑ کر پوچھا وہ کہاں ہے تمہارا 12واں جس کا تم انتظار کر رہے ہو؟ وہ ڈھونڈ رہا ہے. عزیزان محترم، یہ اس نے سوچا. اس نے بولا اب کیا کریں، اس پرندے کو روکیں کیسے؟ کہا اس کے پروں کو نقصان دو، اس کے پروں کو کاٹو. پرندے کے آپ پر کاٹ دیں پرندہ گر جاتا ہے. انہوں نے بولا اس کے پرندوں کو نقصان دو. اور اس نے بہت پلاننگ کی. اس نے بولا فلسفہ انتظار کو، مایوسی میں فلسفہ انتظار کو کہ ہاتھ پہ بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بس دعائیں پڑھتے رہو بیٹھ کر امام کو یاد، بس اور کچھ نہیں کرنا. یہ اس نے کیا. کافی حد تک وہ آپ کے سامنے وہ کامیاب ہے.
اس نے بولا دوسرا پر عزاداری حسینیت، خوب اس کو خراب، کیسے خراب کرو؟ خوب ماتم سے، شعر و شاعری سے، ممبر پہ ایسے لوگوں کو بٹھاؤ کہ جو امام حسین کے مقصد کی بات نہ کریں، اس کو بٹھاؤ ممبر پہ۔ عزیزان محترم، اب خوب یہ کیا کیا یہ اسی نے تو کیا ہے، یہ وہ کر رہا ہے۔ زبان ایسی پیدا کرو، اتار چڑھاؤ ایسے ہوں، 25 بندے خود ہی لے کر آ جاؤ، نعرے مارو، پکڑ پکڑ کے بٹھاؤ۔ عجیب، عوام تو تشنا ہے عزیزان محترم، اس کو تو جو آپ دیں گے وہی کرے گی نا، عوام تو تشنا ہے، آپ اس کو جو سنا دیں۔ تو یہ اس نے ایسا کام کیا کہ آج آپ کو نتیجے بہترین طریقے سے نظر بھی آ رہے ہیں۔ لیکن اس جو شخص یہ بات کر رہا تھا کہ ان پروں کو نقصان پہنچاؤ، یہ پرواز نیچے لے کر آئے گا، لیکن اس نے آخری بات کی اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مگر اس پرندے نے ایک ذرہ پہنی ہوئی ہے، ایک شیلڈ پہنی ہوئی ہے، وہ شیلڈ ایسی ہے کہ جب بھی یہ پر ضعیف ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ شیلڈ دوبارہ پاور دے دیتی ہے۔ انہوں نے بولا بھائی یہ کون سی شیلڈ ہے؟ کہا یہ ولایت کا نظام ہے، یہ ولایت کا نظام ہے۔ تم جتنا، یہ جب تک مجتہدین اس نظام کو لے کر چل رہے ہیں یہ پرندے کو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ جب گرتے ہیں پھر فروا، پھر گرتے ہیں پھر پرواز۔ اس نے بولا اب کیا کرو، اس شیلڈ کو خراب کرو، تو پھر شروع ہو گیا۔ اور آج آپ کے سامنے لیکن ایک دشمن مکر کرتا ہے، ایک اللہ مکر کرتا ہے۔ عزیزان محترم، دشمن کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، جو کر سکتا ہے کر لے، جتنا دم ہے کر لے، شیطان جتنا کر لے۔ عزیزان محترم، قرآن کہتا ہے ہم اپنی حکومت کو اپنے وارثین کو دیں گے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اور خدا قرآن میں کہتا ہے لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، اب یہ ہم پر ہے، اب آپ کے سامنے تصویر واضح ہو گئی کہ یہ کام ہو رہا ہے اور یہ ادھر کام ہو رہا ہے۔ اب یہ میرے پر ہے کہ میں کہاں ہوں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اصل میں مہم یہ ہے، ہمیں تو اچھا مولوی صاحب یہ بھی پتہ چل گیا، یہ پتہ چل گیا، ٹھیک ہے چلیں گھر جائیں، سو جائیں جا کے۔ نہیں، یہ اسی لیے تھا کہ آپ کہاں ہیں، آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ کربلا دو بلاک بتاتی ہے، یا حق یا باطل، بس تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تیسرا شخص کربلا میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، میں دشمن کے ساتھ نہیں۔ جنہوں نے کچھ نہیں بھی کیا وہ بھی دشمن کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اپنے سامنے حق دیکھ رہے ہیں تو کیوں نہیں آ رہے حق کی طرف؟ اگر آپ امام حسین کے نام پر گھر سے نکلے ہیں اور امام بارگاہ آئے ہیں تو یہاں سے جب اٹھیں تو حسینی ہو کر اٹھیں، حسینی ہونا چاہیے کردار میں، رفتار میں۔ یہ نہ ہو کہ مجلس ممبر پہ کچھ اور ہے، گھر میں کچھ اور ہے، بازار میں کچھ اور ہے، خلوت میں کچھ اور ہے، تنہائی میں کچھ اور ہے۔ نہیں، پھر کردار بنے۔ امام کو یہ نہیں حکومتیں نہیں چاہیے تھیں، امام کو کردار چاہیے تھے، اقدار، ویلیوز چاہیے تھیں۔ ویلیوز کی جنگ ہے۔ آج دشمن آپ سے ویلیوز چھیننا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، اصل مقصد سے غافل نہ ہو۔